بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اطلاعات کے مطابق انڈین فوج نے پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں و کشمیر میں نہ صرف دراندازی کی بلکہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار بھی کی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس کو آپ ایک خاص اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایٹمی ملک دوسری ایٹمی ملک کی جو سرحد ہے اس کو کراس کر لے، اور وہ بھی انڈیا اور پاکستان جو ایک دوسرے سے ایک کرکٹ کا میچ ہارنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹر تھا۔ انڈین فوج نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کا ری ایکشن کیسا آتا ہے۔ 16 دسمبر بالکل قریب ہے۔ 16 دسمبر کو اسی انڈین فوج نے ہم سے بنگالیوں کی مدد سے ہمارا ملک چھین لیا۔ آج پھر یہی کشمیری پاکستان سے سخت ناراض ہیں۔ ہم نے کشمیریوں کی حکومت ختم کی، ہم نے کشمیریوں کے ساتھ جو وعدے کیے ان کی فائنانس کے سلسلے میں ان کو پورا نہیں کیا، ہم نے ان کی روڈز کو بلاک کیا، ہم نے ان پہ پولیس چڑھائی، ہم نے پولیس کے دستے پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے منگوا کے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا۔ وہاں کی عوام آپ سے ناراض ہے، نفرت نہیں کرتی۔ یہ چیز تھی جو انہوں نے اس کو دیکھنے کے لیے کہ اگر ہمارے فوجی آزاد کشمیر میں پہنچتے ہیں تو وہاں کی عوام کا ری ایکشن کیسا آتا ہے۔ اللہ بھلا کرے ان کشمیریوں کو جنہوں نے آج پھر پاکستان کو خرید لیا ہے۔ وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے اور وہاں کے جوان ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ بھاگے نہیں، لیکن ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ سو رہی تھیں۔ بالکل ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک گاؤں میں جو ٹروپس ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں۔ ترجیحات، سر جی ترجیحات، آپ کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ سرحد تو آپ نے لوگوں کے حوالے کی ہوئی ہے۔ اللہ بھلا کرے۔ اگر یہاں پہ ذرا ذہن پہ زور دیں، اگر یہاں پہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ویلکم کر لیتے تو 16 دسمبر ایک اور ہو جانا تھا، اور اس دفعہ آپ پہ رونے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ جب ڈھاکہ ڈوبا تھا نا تو رونے کے لیے اسلام آباد اور لاہور موجود تھے، کراچی۔ اب اگر کچھ 16 دسمبر ہوا تو ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا تاریخ میں، پتہ نہیں ہم کس کے حصے میں آتے ہیں۔ بدلیے اپنے آپ کو۔ جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، انڈین منصوبہ بندی بنا رہا تھا کہ ہم نے آزاد کشمیر پہ اٹیک کرنا ہے، یہ سریحان اٹیک ہے، تو ہم اسلام آباد میں کیا کہہ رہے تھے؟ سویلین کا ٹرائل ملٹری میں ہونا چاہیے یا آرڈنری کورٹ میں؟ قربان جاؤں آپ لوگوں کی سوچ پہ۔ کبھی فرصت ملے نا عمران خان، پی ٹی آئی اور پالیٹکس سے، تو جناب علی اس جانب توجہ دیں۔ آپ کے دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، بالکل دشمن نے آپ کے یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے، صرف اس نے گلا دبانا ہے اور آپ کی جو روح ہے یہ نکل جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، لیکن ذرا دوسرا اینگل دیکھیے کہ کس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے دشمن، جو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان ایک ڈویژن بن رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب تو سول سوسائٹی بھی کھلے عام تنقید کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ ڈی چوک میں جو ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ کوئی اپنے ملک میں بیٹھ کر اپنی عوام کو یوں تانے دے، جیسے کراچی کے ایک سیمینار میں وسعت اللہ خان نے دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارگل کی جنگ میں اپنے شہیدوں کو اون نہیں کیا، ہمیں کیا اون کریں گے؟ اور پھر جو حال ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ انور مقصود کا ایک ایک جملہ روح میں اتر رہا ہے لوگوں کے۔ تو حضور انور، آپ طاقتور ہیں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، بڑی چھوٹی سی آواز ہے، لیکن آپ کو اپنے جو اقتدار ہیں، اپنی جو اقدار ہیں، اس پہ آپ کو ریوائز کرنا ہوگا، آپ کو نکلنا ہوگا کہ عمران خان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، پی ٹی آئی کو کیسے رگڑا لگانا ہے، نواز شریف کے کیسز کیسے ختم کرانے ہیں، کس سیاسی جماعت کو کب اور کہاں ٹیکل کرنا ہے۔ یہ وہ حربیں ہیں حضور جو آپ نے ڈھاکہ میں کی ہے۔ جنرل فرمان کے ذریعے یہی کچھ کیا گیا تھا نا جو آج ہو رہا ہے۔ آپ جنرل فیض حمید کو الزام دے رہے ہیں، ضرور پکڑیں، لیکن پکڑیں نا اس جنرل قمر باجوہ کو۔ یہ جو سوچ ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس نے اپنی جو پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے اس پہ حد سے زیادہ دلچسپی رکھنی ہے،
پاکستان کا جو ہے مستقبل وہ تاریک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو نشانیاں ہیں یہ عقل والوں کے لیے رکھی ہیں۔ ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ آج جو انڈین فوج ہمارے گاؤں میں داخل ہوئی ہے، اگر اس سے ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو پھر ختم۔ یہ کاشن تھا، آپ کو چیک کیا گیا ہے، آپ کو چیک کیا گیا اور آپ سوتے ہوئے پائے گئے۔ آپ نے سستی اور غفلت کا مظاہرہ کیا جو کہ کسی صورت قابل معافی نہیں۔ یہ ہے اس ملک کے حالات۔ دوسرا، کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ بالکل نہیں لیا جائے گا۔ کیا ایکشن لینا ہے؟ ایکشن لینا ہے تو آزاد کشمیر کی حکومت، کیسے بنی بنائی حکومت تھی آزاد کشمیر کی، وہ کتنے سینسٹیو لوگ ہیں، وہ انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ توہین عدالت پہ آزاد کشمیر پی ٹی آئی کا جو وزیر اعظم تھا اس کو کیوں اتارا گیا؟ اس نے توہین عدالت کی ہے۔ یہ اس ملک کے ججوں کا حال ہے۔ اور ادھر پاکستان کی سپریم کورٹ کی وزڈم دیکھیں کہ وہ عمل جو پاکستان کے عوام اور ملٹری کے درمیان خلیج پیدا کر رہا ہے، انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا۔ ہاں جی، آپ فیصلے سنائیں۔ لوگ تھوڑے سے ناراض ہیں اور زیادہ ناراض ہو جائیں۔ اور بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ پردوں کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آپ جسٹس ہیں، آپ جج صاحبان ہیں، آپ ساتھ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے ہیں۔ اب کوئی 4 بندے ناراض ہوں گے تو کروڑوں آدمی آپ سے راضی بھی ہوں گے۔ مستقبل میں کیا ہوگا؟ ذرا کچھ سیکھنا بھی ہے تو ذرا سیکھ لیجئے انڈین سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیسے انہوں نے فیصلے دیے۔ دوسری بات، اب پاکستان کو جو مستقبل ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اگر عوام نے اس ٹائم آواز اٹھا دی، آواز اٹھائیں گے تو آپ محب وطن ہوں گے، تو یقین مانیے حالات سدھار کی طرف چلا جائیں گے۔ بصورت دیگر بالکل نہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں آپ کو ایک اور خبر دینے لگا ہوں جو کہ اگلے پروگرام میں، کہ اسلام آباد میں اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تھینک یو۔